السلام علیکم۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پہ جو افسوسناک فوٹیج آ رہی ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن یہ عوام کا غصہ ہے جو آپ نے اپنے پیار کو غصے میں بدل دیا۔ مختلف کینٹ ایریا کے باہر عوام جمع ہو رہی ہیں، پشاور میں بھی اور تیمرگرہ میں بھی، پنڈی میں بھی، لاہور کور کمانڈر کے گھر میں لوگ گھس گئے ہیں، جہاں بھی فوجی گاڑیاں دیکھتے ہیں لوگ مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ کون ملک کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے؟ خدا را اس ملک میں پرامن احتجاج کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، لیکن لوگوں کی نفرت کا نشانہ اس وقت ادارہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی نااہلی ہے اور ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو گرفتار کر سکے۔ صرف اپنے ایک افسر کو بچانے کے لیے پوری ملک میں آگ لگا دی گئی ہے۔ مت کیجئے گا، آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور عوام سے بھی اپیل ہے خدا را قانون ہاتھ میں مت لیں، اپنے املاک کو نقصان مت پہنچائیے۔ کچھ فوٹیج آ رہی ہے، لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے پولیس کی گاڑی کو، فوجیوں کی گاڑی کو، ہر جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی بدقسمتی ہے، پتہ نہیں ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ جو بھی لوگ ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کون ہے۔ یہ جو نامعلوم تھے اب پوری قوم کو معلوم ہو گئے ہیں۔ خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لیں، عمران خان کو فوراً رہا کر لیں، ورنہ جو حال ملک کا ہو رہا ہے وہ پوری ریاست اور پاکستان کے لیے برداشت سے باہر ہوگا، اور یہ عوام کے لیے بھی بدقسمتی ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں پرامن احتجاج کیجئے، لیکن قانون ہاتھ میں مت دیجیے گا، املاک کو نقصان مت پہنچائیے گا، آگ مت لگائیے گا۔ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کور کمانڈر کی فیملی کہاں ہوگی۔ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ جس سے 70 سال سے لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب وہی لوگ نفرت کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پورے ملک میں لوگ کینٹ ایریاز کے باہر جمع ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام سب جانتی ہے۔ آپ یہ جو کوششیں ہیں یہ بڑی نقصان دہ ہے۔ جس نے بھی کیا، چور لٹیرے، نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی بگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، زرداری اپنے گھر میں سکون سے ہے، اور آگ ملک کو لگی ہوئی ہے۔ ان کے تو جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے پہلی فلائٹ میں۔ میں نے اور آپ نے اس ملک میں رہنا ہے۔ ایک مضبوط فوج ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ مضبوط فوج اس وقت ہوتی ہے جب عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ عوام کی حمایت کے بغیر فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ عوام کی حمایت کے بغیر فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ عوام آپ سے پیار کرتی ہے، اس پیار کو اتنی بڑی قیمت مت چکائیے۔ یہ جو نفرت ہے یہ آپ کے گھروں تک جا رہی ہے، جس کا نقصان ریاست کو ہوگا اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا۔ اب بھی جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فوراً اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آدھا ملک تو ہم 50 سال پہلے کھو چکے ہیں، کوئی اور سانحہ ہو جائے جو بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے پڑوس کے ملک ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ یہ فیصلہ سازوں کی غلطی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے، پی ڈی ایم کی نااہل حکومت کی غلطی ہے، عدلیہ کی بے بسی کی غلطی ہے۔ عوام جب بے قابو ہوتی ہیں تو اس کے سامنے نہ ٹینک ٹھہر سکتے ہیں، نہ میزائل، نہ جہاز، اور نہ دیواریں۔ خدا را رحم کیجیے گا، ہوش کے ناخن لیجیے گا۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ پورا ملک محب وطن ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگانا بند کیجیے گا، اور ملک کا سوچیے۔ سوچنا جرم نہیں ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔